جلسے کا آغاز ہو تو سب سے پہلے کلام پاک سے ہونا چاہیے، اور یہی پاسبان دین حنیف کا اسلوب اور طریقہ کار رہا ہے۔ اس لیے اس کو باضابطہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے میرے راستہ منزل کا۔ میں حضرت امام صاحب کو آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز۔ میرا نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحانات کے لیے وضو کرتا ہوں محمد فہیم کو کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا یہ جو ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے۔ محمد سا حسین کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا حسین کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا
ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا میرا عنوان حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت پوجتے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزور کو ستاتا. اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف تھے. وہ بہت ہی نیک تھا، اس نے سیدھی راہ دکھائی، آپس میں محبت کرنا سکھایا. اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم سے باز آ جائیں، آپس میں مل جل کر رہیں. ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا. ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگی، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی. تقریر بہت اچھی تھی، بڑی غور سے سنا، ان کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف سنا. قرآن شریف سن کر رونے لگے، ان کی باتوں کا اثر لیا، کافروں کو نکلوا دیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گئے. اللہ کی رحمت ہو ان پر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حبشہ نہیں گئے، مکے میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے. میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. My topic for today is Allah's religion continues to spread. As the deen of Allah gradually spread, the disbelievers grew worried and planned to stop it. Even though Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was alone with only few supporters, no one is ready to help him. But still people are accepting Islam, concerned that the religion of their forefather was completely destroyed. They approached his uncle Abu Talib. They said, "O Abu Talib, your tribe is losing its honor. Stop your nephew from preaching all our gods as false and says that we are foolish to worship. Lat o Mannat, we cannot bear this any longer. You must do something to stop it." Abu Talib, however, get rift from these peoples. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he went on preaching. Islam continued to spread. The disbelievers returned to Abu Talib and warned him that if Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not stop, his life would be in danger. Abu Talib called our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, "Do not put me in so much difficulty." Calmly, without any fear, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "This duty is from Allah and He will help me. Even those people place the sun in my right hand and the moon in my left hand, I shall not stop fulfilling this duty." Tears flowed from his eyes that affect the heart of Abu Talib, who said,
All right, dear nephew, you may comfortably do as you please. I will not hand you over to them. Now I end here. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, सीरत किसे कहते हैं? जवाब, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। सवाल, जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के लिए मदीने का हाकिम किसको बनाया? जवाब, आपने ग़ज़वा उहद पर रवाना होते वक्त अम्र बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने का हाकिम बनाया। सवाल, ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म की किसने मरहम पट्टी की? जवाब, ग़ज़वा उहद में आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ज़ख्मों की मरहम पट्टी की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तलिफ सवाल जवाब, यही प्रोग्राम की तरतीब रहेगी। आखिर में तराना होगा और तराने के बाद बच्चों की हौसला अफजाई की जाएगी। अब मैं नू मस्जिद से जो बच्चे यहाँ पर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनाया बिन्त मोहम्मद शहजाद को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और नातुन नबी मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। कोई सानी नहीं रब का ना मेरे आका का। कोई सानी नहीं रब का ना मेरे आका का। कोई सानी नहीं रब का ना मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। जिसने भी आपके चेहरे की ज़ियारत की है। जिसने भी आपके चेहरे की ज़ियारत की है। जिसने भी आपके चेहरे की ज़ियारत की है। उसकी नज़रों में कोई और समाया ही नहीं। उसकी नज़रों में कोई और समाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है। कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है। कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है। मुनकरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। मुनकरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل الآیہ. محترم حاضرین اکرام، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت پوج تھے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزوروں کو ستاتا. اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف تھے، وہ بہت ہی نیک تھا، اس نے سیدھی راہ دکھائی، آپس میں محبت کرنا سکھایا، اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم سے باز آ جائیں، آپس میں مل جل کر رہیں. ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا. ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگی، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی، تقریر بہت اچھی تھی، ان کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف سنا، قرآن شریف سن کر رونے لگے، کافروں کو نکلوا دیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گئے. اللہ کی رحمت ہو ان پر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، آپ حبشہ نہیں گئے، مکہ میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے. اس طرح رفتہ رفتہ مکہ کے باہر دین پھیلتا رہا. میں اپنی تقریر یہیں پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ الآیہ. معزز حاضرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی. اس کے کچھ دن بعد اللہ کا حکم آیا، اے پیغمبر، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، اس کا نام صفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور مکہ والوں کو آواز دی. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں پہاڑی کے اوپر ہوں، تم پہاڑی کے نیچے، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی، مگر تمہاری نظریں صرف ایک طرف ہیں. اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ڈاکوؤں کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ اوپر ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات پر ضرور یقین کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، یہ تو سمجھانے کے لیے صرف ایک مثال تھی، یقین مانو موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. اگر تم ایمان لا کر نیک نہ بن گئے تو تم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا. تم تو صرف دنیا کو دیکھ رہے ہو، میں تو آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں.
مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سنا، کتنی سچی باتیں تھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا تھا، سب آپ کو سچا جانتے تھے، مگر آپ کی سچی بات پر یقین نہ کیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ برا بھلا کہنے والوں میں آپ کے چچا ابو لہب سب سے آگے تھے۔ بولے، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کا اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف 27 شوال 3 سال قبل ہجرت فروری مارچ 619 عیسوی کو فرمایا۔ سوال، اس سفر میں آپ کے سفر رفیقی سفر کون تھے؟ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب کفار میں مشہور بدر کھا سکے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شہر جنات کا سایہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے گھر سے وہ کون تھا جو آپ کے پاس آیا اور کلام اللہ کے جلال کے اثر سے اسلام لے آیا؟ وہ شخص حضرت زمان بن ثعلبہ ہے۔ حضرت زمان بن ثعلبہ کا تعلق عرب کے کس علاقے سے تھا؟ حضرت زمان بن ثعلبہ کا تعلق یمن سے تھا۔ السلام علیکم۔ My name is Aisha Khan. My maktab name is Sidratul Muntaha. My teacher name is Maulana Muhammad Shoaib Ailavi. نظم، دنیا کے مسافر، دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ Teacher name is Muhammad Shoaib Aliyavi. الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ عزیزان گرامی، میری ماں اور بہنوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ مکہ کا رواج تھا کہ لوگ بچوں کو دیہات بھیج دیتے، وہی ان کی پرورش ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے بھی آپ کو دیہات بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے کا نام بنی سعد تھا، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ وہ بہت نیک بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا، کھلی ہوا میں پلے بڑھے، خوب تندرست ہوئے، صاف ستھری بولی سیکھی۔ 2 سال بعد مکہ آئے۔ امی جان نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ مکہ میں بیماری پھیلی تھی، مکہ میں بیماری پھیلی تھی۔ امی جان نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کو پھر بھیج دیا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی صورت دیکھتا، آپ کو پیار کرتا، آپ کی میٹھی باتیں سنتا خوش ہوتا۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج میری تقریر کا موضوع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا۔
اب سے کوئی 1400 سال پہلے کی بات ہے. دنیا کا بہت برا حال تھا. ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی. پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہ تھا. رسول سب جا چکے تھے. دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے. اللہ کی باغی بن گئے تھے. رسولوں کی تعلیم بھلا بیٹھے تھے. اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے. اپنی منمانی کرتے، یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے، یا خاندان اور برادری کی رسم و رواج پر چلتے. لوگ پتھر کے بت بنا کر ان کو پوجتے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، منت مانتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تسنیم ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے نعت پیش کرنا چاہتی ہوں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد میں عافیہ خان بنت محمد معراج خان مکتب دینیات تجوید قرآن. کیا ہے ان کا نام ہے؟ یہ تقریر پیش کریں گی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد. ان کے بعد تیار رہیں سمیہ بنت محمد کا بیٹا. تھوڑا سا کپڑا آگے کرو، اس میں مائک لگانا ہے. یہ والا یہاں سے نہیں بیٹا، اوپر والا یہاں سے بس. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عافیہ خان ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے بارے میں عرض کرنے جا رہی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. حدیث، رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہاں میں اس کے نزدیک نیز آپ کی اتباع کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور اپنی رضا کے لیے ضروری قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. قیامت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھے.
کے بعد آئیں سمیہ بنت محمد جابر، ان کی تقریر کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب۔ مکتب دینیات مسجد قرآن بڑلا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اِنَّا مِن لَمَنِ الْمُؤْمِنِينَ عِمَانَ أَحْسَنُوا خُلْقًا وَأَلْطَفُوهُمْ بِأَهْوَائِهِ۔ ترجمہ: ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہے جو ان سب میں سے اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے جو کچھ قرآن میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ وَإِنَّكَ لَقَالَ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ حسن اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی، فیاضی اور امکان کے بڑے سچے تھے اور ہمدرد تھے سخی فیاض۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے ولیمے کے لیے کچھ نہ تھا تو حضرت ان سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ سے آٹے کی ٹوکری منگا لاؤ، اور شام کے لیے گھر میں کچھ آٹے کی ٹوکری کے سوا کچھ نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ اگر گھر میں کسی قسم کی نگد چیز آتی تو گھر میں تشریف نہ لاتے اس کے بعد اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ There is a definitely an excellent example for you in the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. My dear elders and friends, before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when over 1400 years ago, when the world was in a bad condition, stealing, telling lies, cheating, gambling and drinking wine and shameful behavior became widespread. The world sunk in disbelief and there is no messenger to inform the people of the manner in which they should please Allah. My dear elders and friends, all the messenger had passed away. The people of the world, when again the command of Allah, they forget the teaching of messenger and astray away from his path. They follow their own wishes, people like themselves or the custom of their families and tribes. They had changed the books of Allah and mixed it up with their own ideas. People worship stones and devils in whose name they made sacrifices and took vows and made various offerings. They worship anything from shrubs and trees to mountain, rivers, regardless whether these are living or non-living. It may be said that there were many different forms of worship and people worshipping them. All of this was the result of Allah giving up of the deen of Allah. When the people of the world completely lead astray, Allah Ta'ala show mercy and send the leader of both world, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to guide them. میں اپنی اسپیچ کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ ہے سینے میں جن کے محبت نبی کی، نصیب ان کو ہوگی شفاعت رسول کی۔ یہ جلوہ بھی محشر میں خود دیکھ لینا، نہ جائے گی دوزخ میں امت نبی کی۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی نبوت بطور سوغات انہیں ملی ہے۔ نبی کسی
خودی ہے یہ بے خودی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواعظ ہوں نہ مولانا، ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواعظ ہوں نہ مولانا، صدائے دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے سیرت کے عنوان پر ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے ایک زوردار تقریر پیش کی۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، آپس میں لڑائی کرتے تھے، امیر غریب پر ظلم کرتے تھے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزور کو ستاتا، ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آیا، اس نے ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں اس ظلم سے بچایا اور ہمیں بچوں کے مقام مرتبہ کے بارے میں سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور ہمیں سمجھایا، اور اس نے ہمیں آپس میں محبت کرنا سکھائی، اور اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم سے باز آ جائیں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگی، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی تو نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی تو اس پر تقریر کا بہت اثر ہوا۔ اس نے اہل مکہ سے کہا کہ میں مسلمانوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور یہ کہہ کے اسے دربار سے نکلوا دیا۔ خطابت جب وجد میں آئے تو تلوار بن جائے، کبھی حسان کبھی وائل تو کبھی صحبان بن جائے۔ خطابت جب وجد میں آئے تو تلوار بن جائے، کبھی حسان کبھی وائل تو کبھی صحبان بن جائے۔ خطابت کی طاقت مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے دربار میں جعفر تیار بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے سے یہاں سے نیچے سے، ہاں ایسے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے سیرت کے عنوان پر ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ایک پہاڑی پر چڑھے جس کا نام صفا ہے۔ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد انہوں نے مکہ والوں کو آواز دے کر اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اوپر پہاڑی کے اوپر ہوں اور تم پہاڑی کے نیچے، میں ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں اور ادھر، مگر تمہاری نظر صرف ایک طرف ہے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک ڈاکوؤں کی فوج اس پہاڑی کے پیچھے کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ ہر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک آپ اوپر ہیں، آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے سب نے قبول کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہم یقین کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، یقین کرو تمہاری موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے۔ ایمان لا کر بھی اگر تم نیک نہ بن گئے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ تم صرف دنیا کو دیکھ رہے ہو اور میں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں، لہٰذا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کامیابی پاؤ گے۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سنا، کتنی سچی باتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا تھا،
सब आपको सच्चा जानते थे, लेकिन तब भी उनकी सच्ची बात पर किसी ने यकीन ना किया। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगे। बुरा भला कहने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब सबसे आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा लगा, वो मायूस हो गए, लेकिन तब भी दीन की दावत को ना छोड़ा और उनके लिए हिदायत की दुआ करते रहे। अल्लाह ताला आपको और हमें हिदायत अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमानों को मुसल्लाह जिहाद की इजाजत कब मिली? मुसलमानों को मुसल्लाह जिहाद की इजाजत 12 सफर सन 2 हिजरी 623 ईस्वी में मिली। माशाअल्लाह। मस्जिद नबवी में सबसे पहली अज़ान कब हुई थी? मस्जिद नबवी में सबसे पहली अज़ान सन 1 हिजरी 622 ईस्वी में गूंजी। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कब किया? हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी 622 ईस्वी में कबूल किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती कब हुई? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती सन 1 हिजरी 623 ईस्वी में हुई। अमीरुल उम्मा किस जलील सहाबी का लक़ब है? अमीरुल उम्मा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सरिया किसको कहते हैं? सरिया मुश्तरा को कहते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत ना फरमाई, लेकिन किसी सहाबी को अमीर लश्कर बनाकर भेजा। इस्लाम का सबसे पहला सरिया कौन सा था? इस्लाम का सबसे पहला सरिया सरिया हमजा या सरिया आयश था। इस्लाम के सबसे पहले इस्लामी लश्कर के सिपाहसालार कौन थे और उसमें कितने मुजाहिदीन शामिल थे? इस्लाम के सबसे पहले इस्लामी लश्कर के सिपाहसालार हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु थे और उसमें 30 मुजाहिदीन शामिल थे। क्या आप बता सकते हैं कि उनका फौजी निशान क्या था? उनका फौजी निशान एक सफेद रंग का झंडा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारा है वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया की की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी? अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी? मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी? अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी? मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी?
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله جزاك الله. پھولوں میں سجا بازار میں کچھ سا کوئی زیور نہیں ہے. ان کے بعد دینیات مکتب چپل والی مسجد سے عبداللہ جمال عبد الناصر تقریر پیش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ان کے بعد حذیفہ علی بن محمد علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی. فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجل دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. بنجل دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. ایک چشمہ صفت ہے سیرت رسول کی. جناب صدر اور میرے مکتب ساتھیوں, آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر, یہ تو وہ موضوع ہے جس کی تعریف کے لیے پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو دوات بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا, مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کبھی مکمل نہ ہو پائے گی. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صدر, ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اور کلمہ گو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے. یہ زمین, یہ آسمان, یہ مشرقین, یہ مغربین سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ورا الورا ہیں, ہماری پہچان کی حد سے بھی بالاتر, جو فلسفیوں سے بھی کھل نہ سکا, جو فلسفیوں سے بھی کھل نہ سکا اور مختوروں سے حل نہ ہوا. وہ راز تو کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. وہ راز تو کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. جناب صدر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا. موجود شاہی نکریاتی, فرعونی اور عصبیتی ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ پھر کسی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی. جناب صدر, آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے. کھرن کی پرواز ہے, چاند پر کمدیں ڈال دی, چاند پر کمدیں ڈال دی. سائنس نے مرگ کو محور کرنے کا دعویٰ کیا, لیکن زی وقار آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں, جب آج کا کوئی سیارہ نہ تھا, جب آج کا کوئی طیارہ نہ تھا, ایٹم کی ہمنگی نہ تھی, مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا, ریڈیو اور موبائل کا تصور بھی نہ تھا. اس وقت
انسانی، سلام فخر موجودات نوح فخر انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، وما علینا الا البلاغ۔ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، مرزادہ حسین باغ کا ساغر بطور۔ زمانہ بڑی غور سے سن رہا تھا، آپ بھی چل دیے کہتے کہتے۔ ان کے بعد ہیں چھپر والی مسجد مکتب دیار محمد حمزہ بن عبدالجبار عیان احمد بن نواب احمد سوال و جواب کے آئینے میں سیرت پاک پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ اس بچے نے بہت عمدہ تقریر آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کہ اساتذہ اکرام کی ہمت، محنت اور ان کو بنانا ہے، اور جو طاقت اس کے پیچھے تھی، جو محنت اس کے پیچھے تھی، اس میں یہی بات کہی جائے گی، بھلا بھولا رہے چمن یا رب میری امیدوں کا جگر کا پھوٹ دے دے کے بوٹے میں نے پالے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعامات دینے کے جو حضرات آ رہے ہیں، جو بچے آ رہے ہیں، وہ اس کا خیال رکھیں کہ یتیمانی رکھے ہوئے ہیں، یہ ان پر جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن وغیرہ کتابیں وغیرہ، ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ ان کے اوپر کو 9 تک کیا ہے، ایک سائڈ سے ہے، بیچ میں راستہ ہے یہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے انعام دینا ہے تو بچے کو دائیں ہاتھ میں جو ہے دیا جائے، انعام دینے والے بھی اور دینے والا بچہ بھی جو ہے دائیں ہاتھ سے انعام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا غزوہ کون سا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی؟ سب سے پہلا غزوہ یرموک ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ بدر بھی ہے۔ غزوہ یرموک میں کتنے مجاہدین شریک ہوئے؟ غزوہ یرموک میں 70 مجاہدین شریک ہوئے۔ اسلام کی سب سے پہلی بازار کا جنگ کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی بازار کا جنگ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں کتنے اونٹ اور کتنے گھوڑے تھے؟ جنگ بدر میں 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ غزوہ بدر میں کتنے مجاہدین شریک ہوئے؟ غزوہ بدر میں 313 مجاہدین شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر جاتے ہوئے مدینہ میں اپنا قائم مقام کس کو مقرر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر جاتے ہوئے مدینہ میں اپنا قائم مقام حضرت عمرو بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ قریش کے لشکر میں کتنے جنگجو شامل تھے؟ قریش کے لشکر میں 1000 جنگجو شامل تھے۔ غزوہ بدر کا معرکہ کب ہوا؟ غزوہ بدر کا معرکہ 13 رمضان 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کب کیا؟ Start with the great name of Almighty Allah, who is most gracious and merciful, who is Rahman and Rahim, and who gave us the power of speaking. Honorable chief guests, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic which is declared to me is the life of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respectable chief guests, nearly 1400 years ago, the people were engaged in cruelty, inequality, illiteracy, superstition, ignorance, and lot of social events. Then Allah Almighty raised up Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bring himself among the light of it. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born at Makkah in 570 AD. He belongs to honorable tribe called Quraysh. His father name was Hazrat Abdullah and his mother name was Hazrat Amna. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not do any bad activity from his childhood civis up to his whole life, and helping poor family, for many people love his purity. After coming of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the shape of Arabian civilization was completely replaced with ideal conditions. The drinkers become worshippers, the vagabonds of Almighty Allah become the loves of Almighty Allah. The enemies of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam become the loyals of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The imitators of Islam become the developers of Islam. Then
پلیٹ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے بعد پڑھیں گے مصطفیٰ. یہ اس پروگرام کی سب سے آخری کڑی ہے اور یہاں پر یہ بچوں کا پروگرام. Assalamu alaikum. My name is Sayyida Amna and today I am going to present you all a beautiful Arabic naat. I hope you will love that. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی عطفه للیتامى دفاع. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی عطفه للیتامى دفاع. حنى قلبي له فرشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليك والسلام عليك للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. حق دلدار کو شاہ ابرار کو, حق دلدار کو شاہ ابرار کو, میرے سرکار کو سب کے غم خار کو, میرے سرکار کو سب کے غم خار کو. السلام 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 السلام, سب میرے ساتھ پڑھیے. السلام 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 السلام. ان کے رخسار پر زلف خندار پر, ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر, ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر, ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر, ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر, ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر, ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر, ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر, ان پہ پڑھتی رہوں میں درود و سلام, ان پہ پڑھتی رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی عطفه للیتامى دفاع. حنى قلبي له فرشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليك والسلام عليك للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال
دلدار کو شاہ ابرار کو، حق دلدار کو شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو سب کے غم خار کو، میرے سرکار کو سب کے غم خار کو، السلام 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 السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مکتب محمودیہ تاریخ سے اس کو شروع کیا گیا تھا اور 12 ربیع الاول آن لائن یہ پروگرام چلتا رہا جو پیرنٹس اور بچوں کا تھا، اس میں کوئی بھی شرکت کر سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ آف لائن پروگرام مکتب در مکتب یہ شروع کیا گیا، پھر اس کے بعد اب یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک زوم بنا کر ایک گروپ بنا کر آپ کے سامنے پروگرام ایک سیرت پاک کے اچھے حسین گلدستے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں گروپ ایک مکمل ہو گیا ہے اور گروپ بھی آپ کے سامنے آج مکمل ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ گروپ سی ابو الفضل چارمینار مسجد میں انشاءاللہ آنے والی 19 تاریخ میں رہے گا اور آپ لوگوں کی انشاءاللہ شرکت رہے گی شادی لائن مسجد میں انشاءاللہ 19 تاریخ میں یہ پروگرام ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، ونٹر ویکیشنز پہ یہ پروگرام آن لائن ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں تمام فرینڈز شرکت کر سکتے ہیں اور جہاں پر بھی مکتب نہیں چلتے ہیں وہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تمام والدین کے لیے اور تمام خواتین جو بھی ہیں اس میں آن لائن سوالات گوگل پیج کے ذریعے آپ لوگوں کے فون پر بھیج دیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے یہ سوالات کی معلومات آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک سوال اٹھا لیں، کوئی بھی آ کر اس کو اٹھا سکتا ہے۔ شروعات کریں، ہمیں بھی شروعات کرنی ہے۔ بچوں کا پروگرام ہو گیا ہے، یہ بڑوں کا پروگرام ہے، کوئی بھی آئے اور اس میں سے ایک سوال اٹھائیں، شاباش آئے۔ ابھی بچوں کا ختم ہو چکا ہے، جیسا کہ فرما رہے ہیں، بچوں کا نہیں ہے، بڑے ایک مطلب میں بڑے آئے میدان میں۔ کوئی سے بھی نکال سکتے ہیں آپ۔ اس کے پاس آئے 97 سوال آیا ہے 97 پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس طرح سوال نمبر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہوا یا خواجہ ابو طالب کا انتقال پہلے ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو طالب کا انتقال پہلے ہوا۔ اس میں آپ کا سوال نمبر ہے 65 پر، سب سے پہلے دعوت اسلام کس نے قبول کی؟ سب سے پہلے دعوت اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ ماشاءاللہ، بہت شاندار جواب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا؟ مکہ مکرمہ میں شروع میں جب سلسلہ دعوت کا ہوا تو اس وقت چونکہ حالات کچھ ایسے تھے کہ الگ اعلان تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، شروع میں آہستہ آہستہ تبلیغ کا کام شروع کرتے تھے۔ تو وہ سلسلہ کب تک چلا اور کتنے سال تک رہا؟ لگ بھگ 13 سال کے ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ آپ نے جو ہے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ 13 سال تو مکمل مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا سلسلہ رہا، لیکن
आहिस्ता आहिस्ता खुफिया तरीके पर 3 साल तक सिलसिला रहा। सवाल नंबर 39 में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह कब किया? सन बताना है। चलिए कोई हल नहीं, इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह शव्वाल 3 हिजरी मार्च 619 में किया। ये बच्चों को प्रोग्राम के लिए बिल्कुल आगे लाइन से बैठे, इसके बाद पढ़ाना होगा, दुआ होगी और यहाँ पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। ये मकतब दीगार सिद्दीक़ुल मुंतहा बड़ला मस्जिद उमर के पास मकतब चलता है धोबीघाट में। इनके उस्ताद मौलाना मोहम्मद शेख आर्यानी और इनके देने उतने बच्चे जिन्होंने आज अपनी कारकर्दगी उम्दा कारकर्दगी और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। इनको एक सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्माद पर एक बच्चों को पेश की गई है और ये हौसला है, एक हौसला अफजाई है ताकि आने वाले वक्त में ये बच्चे बड़े से बड़ी कारकर्दगी और बड़े से बड़े काम अंजाम दे सके। इस प्रोग्राम से मुतालिक हजरत मौलाना शेख आर्यानी साहब और हजरत मौलाना मोहम्मद शहीद साहब ने बच्चों की अपने दस्ते मुबारक से हौसला अफजाई फरमाई है। इसके बाद है मकतब दीगार तजवीदुल कुरान, मकतब दीगार तजवीदुल कुरान जो मस्जिद के पास चलता है, वो बच्चे आ जाएं और हमारे हजरत गुलाम इकराम के वास्ते अपने इस हौसला अफजाई में शरीक हो। ऐसे बैठ जाओ, बच्चे बैठे, आने वाली लड़कियों को नहीं बैठे। अमीर साहब मस्जिद के मुशाकिल जिम्मेदार वो अपने दस्ते मुबारक से बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते हुए हजरत मौलाना मोहम्मद शमीम साहब, कारी मोहम्मद साहिल साहब, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब के बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते हुए माशाअल्लाह उलमा इकराम का एक समा और एक तरीके से इस प्रोग्राम को सजाया जा रहा है। हजरत मौलाना अल्लाह साहब माशाअल्लाह इन बच्चों की हौसला अफजाई हो गई है। तो आप मकतब दीगार तजवीदुल कुरान मस्जिद के पास मकतब चलता है, माशाअल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम बच्चों ने पेश किए। आइंदा और इससे भी बेहतर प्रोग्राम पेश करेंगे। रजान स्कूल मकतब दीगार याहिया जो यहाँ पर वो बच्चे सामने आ जाए, बच्चे सामने से ही आए, माइक की साइड से आए। माशाअल्लाह ये है मोहम्मद अमान, मोहम्मद अरबाज, अयान आलम, अफान, अब्दुल माजिद। एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त ये कि उसको सलीके से तराशा जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बच्चों ने पेश किए हैं। हजरत मुफ्ती शामुद्दीन साहब और हजरत मौलाना शमीम साहब इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते हुए इनको सर्टिफिकेट और शील्ड से बच्चों की हौसला अफजाई की गई। बच्चों को इनाम चाहिए, बड़ों को नाम, उसी तरतीब में बच्चों को कि ये ट्रॉफी को हमेशा गैरत दिलाएगी और इस तरतीब पे और इस मकसद पे को जोड़ के रखेगी। इसके बाद में मकसद रियासत जाना जो कौन सी इमाना जन्नत सादिया बिन्त मोहम्मद साहिब, रौनक अली, तस्मीर बिन्त मिर्जा तुलसी, आयत जन्नत बिन्त मोमिन मेहताब। माशाअल्लाह ये बच्चे जोड़ी फॉर्म मकसद दीगार अलीशाह मस्जिद के पास से दूर सफर करके आए हैं। इन बच्चों ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी और बहुत उम्दा
मसला मुजाहिरा पेश किया है। इनको कायदों में दानिश साहब, मौलाना साहिब साहब, मौलाना मोहम्मद शहजाद साहब और मौलाना शरीफ साहब गुज़िश्ते मुबारक से बच्चों की हौसला अफजाई एक शील्ड और एक ट्रॉफी की शक्ल में और एक सर्टिफिकेट की शक्ल में इनकी हौसला अफजाई फरमाते हुए माशाअल्लाह बहुत अच्छे अतदीना छप्पर वाली मस्जिद के उस्ताद मोहतरम मौलाना सालिम साहब और बच्चे हैं अब्दुल्ला जमाल, जमाल नासिर, हासिफा बिन्त हिम्मत अली, हमजा बिन्त अब्दुल जब्बार, कल्याण अहमद, सज्जिदना सज्जद अमाना, सज्जदा आमिना हो गया है और सामने से इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए जमुना इस्लाम मजहब मौलाना मोहम्मद शफीक खान इस्लाम और लाट मुसाहिब और पार्टिसिपेट करने वाले लाट गुरु कैंकसा मस्जिद से तस्वीर लाए हैं बोकला बिहार से मक्तब दीनियार हज़रत अबू रसूलुल्लाह कैंकसा मस्जिद जैन मोहम्मद ज़ैद, मोहम्मद इरफान, सोफिया बिन्त जहांगीर, हयात खान, निशान अहमद, साहब सिद्दीक। बच्चों खामोश हो जाइए आप। हौसला अफजाई फरमाते हुए और इनके असातिज़ा इकराम मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, मौलाना असदुल्लाह और दीगर असातिज़ा इकराम मौजूद हैं। बच्चों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेट प्रोग्राम मोहम्मद आया, तमाम बच्चों की हौसला अफजाई की गई और इनके असातिज़ा इकराम एक खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में सिर के पास का ये हसीन मंजर आप लोगों के सामने पेश किया गया। जो बच्चे जिन बच्चों को ट्रॉफी मिल गई है वो अपनी जगह पर बैठे रहे और तराना पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे वो मस्जिद वाले जो बच्चे हैं 5 बच्चे बेदार आ जाए। मस्जिद में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, ये वो बच्चों की सर्टिफिकेट है। इमाम खतीब हज़रत मौलाना मोहम्मद शहजाद साहब, मुस्लिम मुरब्बी असातिज़ा इकराम में एक बड़ा नाम इनका भी आता है। बच्चों को बनाने में, साथने में और उनकी तरबियत करने में इनका बड़ा किरदार रहता है। इन बच्चों को इन्होंने अपने दस्ते मुबारक से बच्चों की हौसला अफजाई और अच्छे कलिमात से इसका हौसला बढ़ाते हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद शहजाद साहब और ये अच्छा गुलदस्ता सिर के पास के आईने में इन बच्चों ने पेश किया। तराना पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर आ जाएं और बच्चे बैठे रहें और अपना सर्टिफिकेट और ड्रॉइंग साथ में इस
घर घर में तू पहुंचा दे। या रब इस नजरे बद से बचा, है यही हम सब बच्चों की दुआ। या रब इस नजरे बद से बचा, है यही हम सब बच्चों की दुआ। जो दीनियात के खातिम है, दे दोनों जहां में उनको जज़ा। जो दीनियात के खातिम है, दे दोनों जहां में उनको जज़ा। जो दीनियात के खातिम है, दे दोनों जहां में उनको जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारी
पूरी जिंदगी सीरत नबी पर हो जाए, इसके लिए हम सबको कबूल करना, पूरे उम्मत को कबूल करना। या अल्लाह सीरत का तज़किरा महज सीरत बयान करने के लिए नहीं होता, ए अल्लाह जिंदगी अपनी इसके मुताबिक ढालने के लिए होता है। ए अल्लाह तो हम सबको पूरी उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाना। आमीन। या इलाही आलमीन, जो जहाँ कहीं इस्लाम से परेशान है उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जिन हजरात ने, जिन बच्चों ने और जिन लोगों ने भी मजलिस के मुनाकिब करने में इस्लाम से भी ताउन किया है, हिस्सा लिया है, या अल्लाह सभी को कबूल फरमा। या अल्लाह सभी को कबूल फरमा। खास तौर से मक्तब में पढ़ने वाले बच्चों के इल्म में, अमल में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह तमाम मसाजिद को दीन दुनिया की तरक्की अता फरमा। तमाम मदारिस को दीन दुनिया की तरक्की अता फरमा। तमाम मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, दीनी इदारों की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। उनमें काम करने वालों की हिफाजत फरमा। उनकी ज़रूरियात को अपने खजाने गैर से पूरी फरमा। जो भी लोग दीनी मेहनतें कर रहे हैं, जिस लाइन से भी कर रहे हो, सभी की मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सब मोहताज हैं, ए अल्लाह आप गनी है, ए अल्लाह हम कमजोर हैं, आप कवी हैं, ए अल्लाह हम फकीर हैं, ए अल्लाह आप गनी हैं, ए अल्लाह हम सब की खुली कर, ए अल्लाह हम सबको मग़फ़िरत से मालामाल फरमा दे। दुनिया और आखिरत की सुखरूई नसीब फरमा। दुनिया और आखिरत की सुखरूई नसीब फरमा। इन हज़रात ने इस लाइन से भी दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, या उनका हमारे ऊपर हक है, और उसको मुतवक्किल हैं, उनकी भी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। हम सब के रिश्तेदारों की, मिलने जुलने वालों की, सभी की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। जो हज़रात दुनिया से चले गए सभी की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जो मांगने से रह गया, मांगना चाहते थे मगर ज़बान पर नहीं आ सका, ए अल्लाह कुदरत से वो भी बरकत फरमा। जो भी मांगा